دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کر رہے ہیں. ہم اسی کی ایک کیٹیگری جو فارمل لیٹرز ہوتے ہیں اس کی ہم ٹائپس دیکھیں گے کہ فارمل لیٹر جب ہم بزنسز میں لکھتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری از کالڈ ایز اے پرسنل بزنس لیٹر اینڈ دا سیکنڈ کیٹیگری از کالڈ ایز اے بزنس لیٹر. جب ہم پرسنل بزنس لیٹر کی بات کرتے ہیں سو ا پرسنل بزنس لیٹر از ون جہاں ہم ایک لیٹر کوئی انڈیویجول کسی آرگنائزیشن کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے یا ان کو لکھ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ سپوز آپ کو کوئی پروڈکٹ میں کوئی پرابلم ہوئی, ٹھیک ہے, کوئی ایشو آپ نے فیس کیا اور اس کے بعد آپ نے ریچ آؤٹ کیا اس کمپنی کو, تو وہ آپ ایک پرسنل بزنس لیٹر لکھ رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے معاملے میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی موبائل فون پرچیز کیا, آپ کو کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہوا, سو یو رائٹ ڈاؤن این ای میل, اے میسج, اے لیٹر ٹو دیم. ہم اس کیس میں ہم لیٹر کی بات کریں گے کیونکہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ لیٹر سے ریلیونٹ ہے. تو آپ نے ایز این انڈیویجول لیٹر لکھا ٹو مے بی ایپل. ٹھیک ہے, سو دس از اے پرسنل بزنس لیٹر بٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے فارمل لیٹر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کا ہوتا ہے بزنس لیٹر. بزنس لیٹرز آر ریٹن فرام اے بزنس ٹو این انڈیویجول. ٹھیک ہے, یا کسی اور آرگنائزیشن کو بھی لکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بزنس لیٹر ہوتا ہے. سو واٹ یو آر ڈوئنگ ہیئر از اٹس موسٹلی بی ٹو بی اور بی ٹو سی ان دس کیس. ٹھیک ہے, ہم کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں اگر اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کیس میں اگر ہم اگزامپل دیکھتے ہیں بزنس لیٹر کی, جیسے کہ سپوز آپ کو کسی ایونٹ پہ کمپنی انوائٹ کرنا چاہتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ لانچ سیریمنی ہوئی ہے کسی نئے برانڈ کی, تو وہ بزنس آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے آف انویٹیشن. ٹھیک ہے, تو دس از گوئنگ ٹو بی اے بزنس لیٹر کیونکہ بزنس نے ایک انڈیویجول کو اپنے ایونٹ پہ انوائٹ کرنے کی انیشیٹو لیا ہے, یا اس کے علاوہ وہ کسی اور کمپنی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو اسپانسرشپس کی ضرورت ہے, تو مے بی یہ بھی آپ کے بزنس لیٹر میں کیٹیگرائز کیا جائے گا. سو دیز آر مینلی ٹو ٹائپ آف فارمل بزنس لیٹر جو کہ لکھے جاتے ہیں ان کیس آف بزنس سینیریو. اور جہاں تک بزنس لیٹرس کی بات ہوتی ہے یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. وائی وڈ یو کال اے بزنس لیٹر اے لیگل ڈاکیومنٹ؟ ان کیس جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم بزنس لیٹر کو ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, دس از بیسکلی سم تھنگ جو کہ آپ کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. ان کیس ہم کہتے ہیں کہ ایک بزنس نے لیٹر لکھا ٹو این انڈیویجول کہ ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دینی ہیں اس لیٹر کے اندر. ٹھیک ہے, کل کو اگر کمپنی جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کر دے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, تو اس انڈیویجول کے پاس وہ بزنس لیٹر ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوگا جو کہ کمپنی نے آلریڈی اس کو بھیجا ہوگا. تو یو شوڈ ویری کیئرفلی ڈیزائن اے بزنس لیٹر کیونکہ اٹ کوڈ بی یوزڈ ایز اے لیگل ڈاکیومنٹ یا ایویڈینس پرووائڈ کرنے کے لیے. اٹس اے ویری سالڈ ڈاکیومنٹ. سو اس کے اوپر ایک کیئرفل انالیسز اور اس کی ڈیزائن, اس کا اسٹرکچر انشور کرنا ضروری ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ایک پرسنل بزنس لیٹر جو ہے یہ ہم لیگل ڈاکیومنٹ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک انڈیویجول لکھ رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ انڈیویجول پارٹ آف آرگنائزیشن ہی ہو. دیٹ پرسن کوڈ بی یور کلائنٹ ایز ویل, پرسپیکٹو کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکچوئل کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان دو لیٹرز میں دو تین ڈفرینسز میں نے آپ کو بھی بتا دیے ہیں. اوکے جی, لیٹس موو آن ٹو دا سیکنڈ سلائڈ جس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب جب آپ ایک لیٹر کو اسٹرکچر دیں گے ایک بزنس لیٹر کو, تو اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں. پلیز میک شیور کہ کوئی بھی بزنس لیٹر کے مینڈیٹری 10 پارٹس ہونا ضروری ہیں. وہ 10 پارٹس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں آپ ان 10 پارٹس کے علاوہ انشور کر سکتے ہیں. بٹ مینلی ان اے لیٹر دیز 10 parts are a mandatory requirement. ٹھیک ہے, اور یہ آپ بہت فیملیئر بھی ہوں گے, ہم آگے بھی پڑھیں گے ان کو. دے شوڈ بی این آرڈر. ٹھیک ہے, ان کا ایک فارمیٹ, ان کا ایک آرڈر ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس فارمیٹ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کسی چیز کو تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا امپریشن کا ایشو آئے. میسج آپ کا شاید کنوے ہو جائے گا لیکن امپریشن جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ فرق آ سکتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا لیٹر جو ہے مینلی بلاک سٹائل میں استعمال کیا جاتا ہے. بلاک سٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹرز آپ لکھتے ہیں فارمل لیٹرز وہ ہمیشہ لیفٹ کی طرف الائنڈ ہوتے ہیں.
میں آگے آپ کو اگزامپل بھی دکھاؤں گی کہ لیفٹ الائن یا بلاک اسٹائل کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, بٹ یو نیڈ ٹو میک شیور دیر آر ملٹیپل ٹائپس جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ماڈیفائڈ بلاک اسٹائل ہوتا ہے, ماڈیفائڈ اسٹائل ہوتا ہے. ہم ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, ہم زیادہ فوکس رہیں گے کہ ہم نے بلاک اسٹائل کا استعمال کرنا ہے ان لیٹر. دس از دا فرسٹ میجر پارٹ آف دا لیٹر جس کو ہم لیٹر ہیڈ بولتے ہیں. اب لیٹر ہیڈ کی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو لیٹر ہیڈ بیسکلی آپ کو میں ایک سلائڈ دکھاتی ہوں, یہ والی. دیز آر دا ویریئس لیٹر ہیڈ جو کہ ڈفرینٹ کمپنیز استعمال کرتی ہیں. جیسے کہ یہاں تو کچھ کالجز کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, اور کچھ آرگنائزیشنس کی کہ ان کے لیٹر ہیڈس جو ہیں وہ کس طریقے کے ڈیزائن ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی جب انٹرنشپ لیٹرز بنوائے ہوں گے یا کوئی اور لیٹرز کبھی بنوائے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ایٹ دا ٹاپ ایک کمپنی کا لوگو, اس کا نام, اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں, ان ایگزامپلز میں دیکھ سکتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز کوئی ڈیٹیلز اوپر نہیں دی ہوتی تو وہ فوٹر میں استعمال کرتے ہیں ان ڈیٹیلز کو. ٹھیک ہے جی, سو یہ آپ کی لیٹر ہیڈ ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں. موسٹلی جو آرگنائزیشنز جو کہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ان کیس آف پاکستان یہاں کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں وتھ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP. ٹھیک ہے, جب وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کا ایک ٹیکس نمبر ہوتا ہے, NTN نمبر ہوتا ہے, رائٹ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک لیٹر کو لیگل ڈاکیومنٹ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو پروسیسز کو ڈیل کرنا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کمپنی جو کہ ایک نان رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے. سو عموماً جو کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ اپنے لیٹر ہیڈس پرنٹ کروا کے رکھتی ہیں, جیسے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کے کیس میں بھی دیکھا ہوگا لیٹر ہیڈس ہمارے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اور آپ سمپلی جو بھی ٹیکسٹ ہے پھر آپ اس کے ساتھ پرنٹ کر لیتے ہیں اس لیٹر ہیڈ کے ساتھ, رائٹ. تو اسی طرح اینی رجسٹرڈ کمپنی پریفریبلی ہیز اے لیٹر ہیڈ جس کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ یہاں ایرو کی ہیلپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لیٹر ہیڈ کی پلیسمنٹ کہاں ہو رہی ہے. دیٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. جو بھی آپ کا A4 سائز یا لیٹر پیج ہوگا اس کے ٹاپ پہ آپ کا لیٹر ہیڈ جو ہے اس کی یہاں آپشن دی ہوئی ہوتی ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ تھنگ جو آپ نے انشور کرنا ہے. The second major part of the letter is called as the return address. اب ریٹرن ایڈریس ساؤنڈز لائک کہ شاید جس کو آپ لکھ رہے ہیں وہ اس کا ایڈریس ہوگا, بٹ دیٹس رانگ. ریٹرن ایڈریس جب بھی آپ نے کبھی کوئی لیٹر وغیرہ بھیجا ہو تو آپ ایٹ دا بیک آف دی اینولپ ہمیشہ اپنا پوسٹل ایڈریس دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا بزنس ایڈریس دیتے ہیں. دیٹ از بیسکلی دا ریٹرن ایڈریس, کہ آپ کو کون ریچ آؤٹ کر سکتا ہے. سو دا سینڈر جو بھی لکھنے والا ہوگا اس کے ایڈریس کو ریٹرن ایڈریس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں ایرو سے کہ یہاں ایٹ دا ٹاپ ایک ایڈریس مینشن کیا ہوا ہے جو کہ ریٹرن ایڈریس ہے. جیسے کہ سپوز اف آئی سے آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر ٹو مشال, ٹھیک ہے, تو ایٹ دا ٹاپ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہوگا یہاں. ٹھیک ہے, یا اگر میں ریچ آؤٹ کر رہی ہوں مشال کی کمپنی کو تو یہاں ایٹ دا ٹاپ اگین میرا ہی ایڈریس ہوگا, لیکن جو سیکنڈ ایڈریس لکھا جائے گا وہ مشال کا بزنس ایڈریس لکھا جائے گا. سو یو کین سی ہے ریٹرن ایڈریس میں کمپلیٹ ڈیٹیلس ہونی چاہیے. اب ریٹرن ایڈریس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر obviously آپ کا لوکیشن, آپ کا سٹی, اس کے علاوہ اگر آپ کنٹری لکھنا چاہتے ہیں, پروونس لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے, اور پوسٹل کوڈ ہونا آپ کا ضروری ہوتا ہے جس کو ہم زپ کوڈ بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے 4 سے 5 چیزیں مینشن کرنی ہوتی ہیں. انٹرنیشنلی اگر آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس میں obviously آپ کا پروونس اور کنٹری ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اگر آپ ود ان اے کنٹری آپریٹ کر رہے ہیں تو یو مائٹ اسکپ آؤٹ آن دا کنٹری. ٹھیک ہے, آپ خالی وہاں اپنا ریجن ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو دس از دا سیکنڈ میجر پارٹ. دا تھرڈ میجر پارٹ ایگزیکٹلی آفٹر دا ریٹرن ایڈریس آپ کو اپنا ڈیٹ, جس ڈیٹ کو آپ وہ لیٹر لکھ رہے ہیں آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے یہاں. ٹھیک ہے, اچھا جی, نیکسٹ آپ کا جو میجر پارٹ آف دا لیٹر جو کہ فورتھ ہے, یہاں ان سائڈ ایڈریس ہوتا ہے یا اس کو لیٹر ایڈریس بھی کہا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر ٹو مشال ہو از اے بزنس وومن, تو میں ان سائڈ ایڈریس مشال کے آفس کا یا اس کے بزنس کا ایڈریس یہاں مینشن کروں گی. فارمیٹ اگین جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے اسی طریقے کا فارمیٹ آپ اگین ریپیٹ کریں گے اسی کیس میں,
اور آپ لیٹر جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. سو ان سائڈ ایڈریس از دا پرسن جس کو آپ وہ لیٹر لکھ رہے ہیں, اینڈ ریٹرن ایڈریس از یور ایڈریس, the person writing the letter. Let's move to the fifth part of the letter, that is called as the salutation. Salutations ہوتی ہیں جو کہ greetings ہوتی ہیں for the letter. اب salutation میں greeting میں ہم most commonly dear کا word استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, along with sir اور madam. اگر تو آپ کو جینڈر نون نہیں ہے, آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے, آڈینس آپ کی نون نہیں ہے, تو آپ سر یا میم کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیئر کی جگہ آپ رسپیکٹڈ کا ورڈ لکھ سکتے ہیں, ریلیجس کانٹیکسٹ میں سلام کا ورڈ لکھ سکتے ہیں, ہیلو لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کے ورڈز کا آپ استعمال کریں گے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی آڈینس کون ہے, ٹھیک ہے. پارٹ آف دا لیٹر از کال ایز دا باڈی, جہاں آپ کا مین ٹیکسٹ سارا سینٹرک ہوتا ہے, تو وہ آپ یہاں مینشن کریں گے. اب اگین باڈی میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ پرسائز ہوں, کلیئر ہوں, کمپلیٹ ہوں, کلیئرٹی ہو, 7 C's آپ نے اگین باڈی میں انشور کرنے ہوتے ہیں. یہاں آپ کے سامنے جو ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, یہ آپ کو شو کر رہی ہے ایک سنگل پیراگراف. یو کین یوز ملٹیپل پیراگرافس ٹو, ڈپینڈنگ اپون آپ کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اور جب بھی آپ پیراگرافنگ کریں گے تو آپ ہر پیراگراف کے درمیان میں ایک لائن کا ڈسٹینس دیں گے. ون اسپیس ڈسٹینس از امپورٹنٹ بٹوین دا پیراگرافس, ٹھیک ہے, اور یہ سب لیفٹ الائنڈ ہوں گے. دس از دا بلاک اسٹائل. Seventh part of the letter is called as the complimentary close. اب جب آپ نے لیٹر اپنا اینڈ کر دیا ہے تو آپ نے اب اس کو کمپلیمنٹری کلوز دینا ہوتا ہے, جس میں موسٹ کامنلی ہم سنسیئرلی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سنسیئرلی کے علاوہ آپ اور ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ یورز ٹرولی, ٹھیک ہے, کائنڈ ریگارڈز, thanking you in advance, waiting in anticipation. Depending upon the nature of the letter, آپ نے یہاں ایک complimentary clause کو ڈیزائن کرنا ہوگا. The ninth major part of the letter is called as a keyed name, that is your name. The person who is going to write the letter, اس کا full name جو ہے یہاں لکھا جاتا ہے. The last thing in the letter is called as the typist initials. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے کا استعمال کیا ہے, یہ صرف ایک ایگزامپل کے لیے ہے کہ آپ کے جو بھی انیشلز بنتے ہیں نام کے, جیسے فار ایگزامپل آئی ٹیک مائی نیم شیما احمد, تو ایس اینڈ اے, تو میرے انیشلز یہاں ایس اے لکھے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب دس از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ فار اے بزنس لیٹر. اس کا کوئی ایز سچ لاجک نہیں ہے, لیکن یہ ایک پریزنٹیبل لک دینے کے لیے ٹو یور لیٹر آپ اپنے انیشلز کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ رائٹ بلو یور نیم ہوتے ہیں. اور آپ کے نام اور آپ کے ٹائپسٹ انیشل کے درمیان میں اگین سنگل اسپیس گیپ ہونا ضروری ہے.